الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج، روحانی مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور بات وہ بھی میں آپ کو چلیں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندہ مشکلات سے نکل آتا ہے، راہیں کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعائیں بھی کرنا چاہیے، تو اس پروگرام میں آپ کے لیے الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے ہم ایک سیگمنٹ کی جانب، اور اس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتانا سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس کا سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ذہنی دباؤ کے حوالے سے۔ اچھا، اس کی مختلف صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہر شخص کے لیے الگ الگ نوعیت ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ جو ہے یہ اس وقت ہمارے اوپر بڑھ جاتا ہے جب ہمارے دماغ پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم کسی ایک ہی بات کو لے کر بار بار سوچتے ہیں تب بھی ذہنی دباؤ، ڈپریشن، سٹریس یہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، کسی چیز کا خوف اپنے ذہن کے اوپر ہم مبتلا کر لیں تو اس طور پر بھی ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بار بار کسی ایک ہی فعل یا کام کو سوچنے کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤ، ڈپریشن یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ سکون میں رہیں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے ہوگا وہی جو میرا رب کریم آپ کی بہتری کے لیے چاہے گا۔ تو بہرحال سکون میں رہنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ باوضو رہنے کی کوشش فرمایا کریں۔ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا اور آپ ذہنی طور پر سکون میں بھی رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ خوف بھی آپ پر کوئی ایسا طاری نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک روحانی علاج وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، اس پر بھی عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص آپ نے 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم ذہنی دباؤ سے آپ نکل آئیں گے، ڈپریشن سے آپ باہر آ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذہنی دباؤ، اسٹریس اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس سے نجات کے لیے یہ روحانی وظیفہ، ایک روحانی علاج پڑھنے کے لیے الحمدللہ عز و جل ایک خاص وظیفہ آپ کو بتایا گیا، اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ آج کل اگر ناظرین معاشرے میں نظر دوڑائیں نا تو اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں نا کہ بچہ ہو، نوجوان ہو، بڑی عمر کے افراد ہوں، بزرگ ہوں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، تو اسٹریس میں، ذہنی دباؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یا اب جیسے مثال
کے طور پر کوئی معاشی حوالے سے پریشان ہیں، اب وہ اپنے اوپر اتنا طاری کر لیں گے، اتنا طاری کر لیں گے، اپنے اوپر اتنا حاوی ہونے دیں گے اس چیز کو کہ اب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اسٹریس کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، اب وہ کیا اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے، اتنا سوچیں گے کہ بھئی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور نتیجتاً کیا ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا، لیکن سوچ کر جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کا مال ہلاک ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کی فیکٹری میں، کسی کے گودام میں، کسی کی دکان میں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ناگہانی آفات آ گئی، یا اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، یا اللہ نہ کرے کوئی کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، تو اب اتنا سوچیں گے، اتنا غور و فکر کریں گے، اتنا سوچیں گے کہ اب وہ سوچ کر جو ہے نا وہ راتوں کی نیندیں بھی بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ نتیجتاً وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اس کیفیت سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک خاص عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، اور جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں نا، کسی بھی حوالے سے شامل ہیں، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں آپ اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، آپ دیکھیں الحمدللہ سمجھے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، یہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، ٹینشن، یہ ساری الحمدللہ سمجھے ہمارے جو پریشانیاں نا یہ حل ہوتی چلی جائیں گی، طبعی طور پر، یعنی جسمانی طور پر آپ ایک الحمدللہ سمجھے مطمئن زندگی گزاریں گے۔ اچھا، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات بندہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی حد یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں گے، کھانے پینے کو ترک کر لیں گے، اب گھر والے اس سے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی اذیت اور تکلیف میں یہ مبتلا کر لیتے ہیں۔ جی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو رب کریم نے چاہنا ہے، آپ کے لیے اب بہتر اس میں وہی ہے۔ پتہ ہے ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، پہلے تو وہ خود اکیلا پریشان جی تھا، جی، اب سوچتے ان رہیں کی گے۔ اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کام پہ نہیں جا رہے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، قید ایسا کر ہی لیا، تنہا کر لیا، اب اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے گھر کے دیگر افراد بھی متاثر پریشان ہوں گے، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، تو خدا را اپنے معاملات کو حل کرنے کی طرف آئیں، اس کا بہترین حل نکالنے کی کوشش کریں۔ بہترین حل میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، مولا تو اس کے لیے اسباب بنا دے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سبحان مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ایک اور مثال چلو میں آپ کو دے دوں، پھر آپ کی کالز کی طرف میں آ رہا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں اللہ نہ کرے گھر میں والدہ بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، یا بچے بیمار ہیں، بھائی بہنیں بیمار ہیں، یا گھر کا کوئی فرد اللہ نہ کرے کوئی بیچارہ بے روزگار ہے، اس کی نوکری نہیں لگ رہی، معاشی والے سے پریشان ہے، اب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں نا، ہم دعا کریں مولا بس جو میرے حق میں بہتر ہے، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسباب پیدا فرما دیں۔ اب کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہوتی، بس دعا کریں یا اللہ میرے حق میں جہاں بہتر ہو، عافیت کے ساتھ اس کے اسباب بنا دیں، سب الحمدللہ سبحان بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ اچھا جی، یہ فیصل بھائی یہ ایک بتائیے گا ذرا، یہ ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عون اتاری صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جان ہیں، وہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں لیکن پلاٹ نہیں مل پا رہا، اور گزارا کرنے کے لیے کچھ تنگی کا بھی سامنا ہے، کیا کریں؟ پلاٹ مل جائے، اپنا مکان ہو جائے، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے اور ان کا گھر مل جائے اور ایسے اسباب پیدا ہو جائیں۔ بہرحال وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، اپنا گھر ہو جائے، اپنا پلاٹ ہو جائے، آسانی والے دن آ جائیں انشاءاللہ الکریم۔ آپ نے 100 مرتبہ روزانہ یا سمیع یہ پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا اپنا گھر بھی ہو جائے گا، آپ کا اپنا پلاٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی کال چلائیے گا۔ علی شیر عرض کر رہا ہوں قائد آباد ضلع خوشاب سے، روحانی علاج پروگرام میں جنید بھائی ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا تھا کہ اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اولاد نرینہ کے اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نرینہ نصیب فرمائے۔ ہوتی ہے خواہش، ہوتی ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اولاد نرینہ کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے، تو اولاد نرینہ کے لیے ایک وظیفہ ہے، جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے نا، باری،
اسماء الحسنہ میں سے ہے، جو کوئی 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیا کرے اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ تو ہوا ایک پڑھنے کے لیے وظیفہ۔ اچھا اب دیکھیں، اب جیسے کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بھئی 3 بیٹیاں ہو گئیں، 4 بیٹیاں ہو گئیں، اب ایک خواہش ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں کہ اللہ پاک بیٹا بھی عطا کرے، تو اس کا ایک عمل بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنی بیٹی کا نام بشرا یہ رکھے نا، بشرا نام بیٹی کا نام رکھ لے، تو اب اس کے بعد جو اس کے ہاں اولاد ہوگی نا، تو الحمدللہ عز و جل اسے خوشخبری ملے گی، اللہ پاک اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ بشرا کا معنی ہی خوشخبری ہے نا، تو جو بیٹی کا نام بشرا رکھے تو الحمدللہ عز و جل اس کے ہاں پھر بیٹے کی ولادت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا اس کا ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد یہ رکھوں گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نام محمد نام رکھنے کی نیت کی برکت سے اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا الحمدللہ۔ باقی اس کے لیے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، فائدہ حاصل ہوگا۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ سر میرا نام حشمت اللہ، والدہ کا نام ممتاز بی بی۔ سر میرے اوپر قرضہ چڑھا رہتا ہے، ہر وقت گھر میں پریشانی رہتی ہے، بیماری رہتی ہے، تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ جی حشمت اللہ بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں، اور قرضے سے نجات کا وظیفہ بھی، بیماری سے حفاظت کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتا دیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بھائی یہ ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں ادھر ٹھیک ہو جائے، گھر لے کے جاتا ہوں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کمر کو پٹھیاں کی۔ بھائی کا نام کیسر محمود اور والدہ کا جنت بی بی۔ زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو استخارے بھی فرما لیجیے، اور میسیجز بھی آئے ہیں کافی سارے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے استخارے کے حوالے سے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں اور کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور نام ہے احمد رضا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جام پور سے بات کر رہا ہوں، اپنی والدہ کا بھی استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میری والدہ کے معدے میں درد ہے، استخارہ بھی کیجیے اور بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ ان کا نام ہے ذکیہ اور ان کی والدہ کا نام ہے مراد مائی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے سلمہ، والدہ کا نام ہے ممتاز۔ انہوں نے کہا ہے کہ پٹھوں میں اور کمر میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے، گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ مزید بھی میسیجز ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے تو میں انشاءاللہ الکریم پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ہمارے، انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کافی علاج وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، اچھا ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے، رپورٹس ساری ان کی کلیئر ہیں، لیکن طبیعت میں بہتری نہیں آ پا رہی، تو کیا وظیفہ پڑھیں گے پھر؟ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو اگر یہ خود وظیفہ پڑھ سکیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا معیدو یا معیدو، تو یہ پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ صحیح۔ اور باقی یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، بالکل، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کارٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ پھر وہی بات میں چلیں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اشارتاً آپ کو میں عرض کر کے آگے نکلتا ہوں، وہ ذہنی دباؤ۔ بعض اوقات بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا، تو بیماری کو بھی ہم اتنا اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ اب وہ بیماری ہمیں پہاڑ کی طرح جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، راضی برضا رہیں، ہماری زندگی کے بہت سارے الحمدللہ سوجل مسئلے مسائل یہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جی زاہد بھائی، استخاروں کے جوابات۔ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ کاروباری تھوڑے سے پرابلمس بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے قرضے کے حوالے سے بھی تھوڑے سے پریشانی میں ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں جو ہے ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور ان کے چاہیے کہ روزانہ اب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اس کو پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم۔ اور جب یہ پڑھیں تو ایک احتیاطی بھی کریے گا کہ آسمان اور جو سر کے درمیان ہے کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو، اور آسمان کے درمیان جو ہے کھلا آسمان ہو، اس کے نیچے کھڑے ہو کے یہ 500 مرتبہ یہ پڑھیں، شاہ کے بعد اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم روزگار کے معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کیسر محمود بھائی، انہوں نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی والدہ جو ہے، جو ان کا نام بتایا تھا انہوں نے، یہ بیمار وغیرہ رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، اور استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 111 مرتبہ پڑھ کر یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں،
اور والدہ کو یہ پانی پلاتے رہیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے روحانی علاج کے بستے سے جو ہے رابطہ بھی کریں، وہ جس طریقے کی کچھ کنڈیشنز بتا رہے تھے تو اس کے لیے وہاں تعویذات وغیرہ بھی مزید حاصل کریں، ہو سکتا ہے کہ پلیٹوں وغیرہ کا کورس وغیرہ بھی کرواتے ہیں بستوں سے، تو اللہ کی رحمت سے جلد ہی اللہ کی رحمت سے اس کے اچھے نتائج آتے ہیں اور مریض جو ہے جلدی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے بھی رابطہ کریں روحانی علاج کے اسٹال سے۔ اور اس کے بعد ایک اسنائی بہن کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کے حوالے سے آپ نے فرمایا جی 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 کہ بھئی وہ وہیں سے روحانی علاج کے اسٹال سے لکھنا ہے، اب تو آپ عملی بتا دو نا کہ وہ خود ہی لکھ لیں اگر پلیٹوں کا۔ سنیں جنید بھائی، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اسی انداز کے وہ لکھتا ہے تو بہتر ہوتا ہے۔ اب اس میں کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں لکھنوں کے حوالے سے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نیچے جو ہے مجلس کی طرف سے آگے بتائی نہیں جاتی، کچھ خاص اجازتیں ہوتی ہیں جو ہمارے بستہ ذمہ دار جو روحانی علاج کے اسٹال پر بیٹھتے ہیں کہ انہیں تک کی اجازت ہوتی ہے، تو یہ باقاعدہ لکھ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسی اجازتیں ہوتی ہیں جیسے کہ امیر سنت کے جو رسائل وغیرہ ہیں ان میں لکھ کے دے دی جاتی ہیں کہ آپ اس طریقے سے آپ استعمال کر لیں، آپ لکھ کے یہ پہن لیجئے، تو وہ تو عام اسلامی اجازتیں بھائی ہیں۔ تو چلے رابطہ کر لیں گے، اسلامی بہنیں کیا کریں؟ اسلامی بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، ورنہ تو یہ اپنے محرم وغیرہ کے ذریعے جو ہے کسی پیپر وغیرہ پہ لکھوا کے ان کو بھیج دیں روحانی علاج کے اسٹال پہ، ان کے محرم جو ہیں آ جائیں، والد صاحب ہیں، جو بھی سرپرست ہیں وہ آ جائیں بستے پر اور آ کے ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ بتائیں، انشاءاللہ الکریم اس کے مطابق ان کو تعویذات وغیرہ پیش کر دیے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو بلکہ اب تو ماشاءاللہ تقریباً ہر شہر میں ہی دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ الحمدللہ موجود ہیں، اور جہاں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے وہاں تو لگتا ہے نا روحانی جی الحمدللہ، وہاں پر ہر جگہ پہ جہاں پر ہمارے فیضان مدینہ ہیں، جس شہر میں بھی آپ ادھر جائیں ادھر بھی الحمدللہ ہمارے بستے لگتے ہیں، ورنہ تو ایزی ہے کہ اگر نہیں ملتا تو وہاں پہ ہمارے دعوت اسلامی کس اسلامی بھائی سے ہی معلوم کریں گے جہاں پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات کے بعد بھی الحمدللہ یہ ہمارے اسٹال وغیرہ وہاں پر لگتے ہیں، تو آپ وہاں پر آپ ایزیلی جا سکتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ میں جا رہے ہیں، پریشان ہیں کس ٹائم جائیں، کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے، آپ ہفتہ وار اجتماع میں پہنچ جائیں، اجتماع کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ کریم، اس کے بعد آپ روحانی علاج کا اسٹال کے حوالے سے معلوم کریں گے تو ہر کوئی بتا دے گا۔ یہ بھی تو ہے نا ہفتہ وار اجتماعات ہوگا، اسی طرح جیسے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے جہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے دیکھے جاتے ہیں، جی جی تو وہاں پر بھی الحمدللہ لگتے ہیں یہ سلسلہ رہتا ہے نا، تو وہاں پہ بھی شرکت کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی مکمل روحانی علاج ہو جائے گا نا۔ جی جی وہاں پر بھی الحمدللہ جیسے ہمارا پورا ایک اسٹال وغیرہ لگتا ہے اور اس میں تعویذات وغیرہ استخارے وغیرہ جو بھی پراپر نظام ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ مزید بھی تھے جوابات؟ ایک اسلامی بہن کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ استخارے کے حوالے سے ان کی کمر وغیرہ میں اور یہ کہہ رہے تھے ہاتھ پیروں میں درد وغیرہ رہتا ہے، تو ان کی جو کمر وغیرہ کے درد کے حوالے سے ایک وظیفہ ان کو عرض کرتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے جو بھی ہیں مریض اپنے ہاتھ میں دم کر کے چاہے تو اس کو پھیر لیں کمر وغیرہ پہ، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم یہ جو کمر وغیرہ کی تکلیف وغیرہ جو بتا رہی تھی اس سے جلد ہی نجات حاصل ہو۔ اچھا، یہ سنتیں اور فرض کے درمیان پڑھنا؟ جی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیں، اور اگر ٹائم نکل جائے، جیسے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اب نہیں پڑھ پاتے تو پہلے پھر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، یعنی جیسے اب سنتوں کے بعد مثال کے طور پر 10 مرتبہ پڑھی تھی سورہ فاتحہ، 20 مرتبہ پڑھی تھی، اب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا تو جماعت میں شامل ہو جائیں، پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد بقیہ جو رہ جاتی ہے اس کو مکمل کر ہاں، لیں۔ جو تعداد باقی رہ گئی ہے تو وہ تعداد بعد میں پوری۔ میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایسا تو نہیں کہ اب نماز کے بعد دوبارہ نئے سرے سے پھر وہ شمار کرنا پڑیں گی تعداد؟ اس کو کنٹینیو وہیں سے کر لیں، پوری 41 کا عدد آپ مکمل کر لیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے۔ 41 مرتبہ؟ جی 41 ٹائم۔ اچھا، یہ مزید بھی میسیجز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ محمد شاہد سہیل اتاری لاہور سے انہوں نے میسیج کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنید بھائی میری چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں لگ رہا اور بہن کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے والدین کافی ٹینشن میں رہتے ہیں اور ٹینشن بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بہن کا نام ہے یاسمین اور والدہ کا نام ہے صغرا بی بی، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا زاہد بھائی، دیکھیں کیا معاملات ہیں، اور رشتوں کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، دعا بھی کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ ایک میسیج ہے، میرا نام مقدس ہے، میری والدہ کا نام اختری بی بی ہے، میرا پیٹ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، گلا بھی خراب رہتا ہے، آواز بھی خراب ہو گئی ہے، پلیز استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، سبینہ نام ہے، والدہ کا نام مریم ہے، شادی شدہ ہوں، 2 بیٹے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ گھر میں کپڑے سلائی کر کے آن لائن سیل کروں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ گھر میں سلائی وغیرہ کا کام کریں گے، یہ بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے بتائیے۔ تھوڑا سا بہتر یہ ہے کہ افتاح سے بھی معلومات لے لیں، کیونکہ جب اسلامی بہن آن لائن کام کرنے جا رہی ہیں
تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں رابطے کے حوالے سے بھی تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں. پہلے افتاء سے معلوم کر لیں، دارالفتاء اہل سنت سے معلومات لے لیں، اگر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر استخارہ آپ اس کا کروا سکتے ہیں. یہ بڑی کمال کی بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کی پہلے شرعی رہنمائی لینا بھی ضروری. جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں تو اس کی پہلے ایک شرعی رہنمائی بھی لے لیں دارالفتاء اہل سنت سے. تو آپ پہلے بتا دیں کہ بھئی اس طرح کا کام ہے اور اس انداز سے ہم کام کریں گے اور یہ اس کے ذرائع ہوں گے، تو اب یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو اس کی شرعی رہنمائی مل جائے گی. تو جب وہ کام جائز ہوگا تو استخارے کا مرحلہ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ بھئی کام تو جائز ہے، اب میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا یہ کام میں کرنا چاہ رہی ہوں، یہ میرے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں. اس کے لیے پھر بعد میں آپ استخارہ کروا لیجئے گا، کیونکہ استخارہ تبھی ہوگا کہ جب وہ کام جائز ہوگا، ہے نا. اب ایک کام ہی جائز نہیں ہے تو اب اس کا استخارہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے یہ رہنمائی لیجیے گا. دیکھیے اس میں فائدہ ہوتا ہے نا، جو بھی کام کریں نا شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں، شرعی احتیاطوں کے مطابق لے کر چلیں، الحمدللہ سبجل نقصان سے بچ جائیں گے اور آپ کا دل بھی ضمیر بھی مطمئن رہے گا. اور حلال روزگار ہی کمانا چاہیے، حلال روزگار کے لیے ہی کوشش کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو حلال ہی کھلانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو حرام کی نحوست سے بچائے. آپ استخارے فرما لیجئے زاہد بھائی. جب تک بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میرے پاپا نا گھر لینا چاہ رہے ہیں تو کوئی وسیلہ وغیرہ نہیں بن رہا، تو کہیں دعا بھی کر دیں اور اس کا استخارہ بھی کر کے بتا دیں اور وظیفہ بھی بتا دیں. میرے پاپا کا نام ہے محمد سلیمان اور دادی کا نام ہے مختارہ بی بی. اچھا، سلیمان نام ہے، والد کا گھر لینا چاہ رہے ہیں، دعا کا بھی کہا ہے، وظیفے کا بھی کہا ہے، تو وظیفہ بھی بتائیے گا. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام منظور الحق ہے، میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، مجھے کافی دنوں سے تھائی کے پٹھوں میں درد رہتا ہے جس سے چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. مہربانی کر کے استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. جی منظور الحق صاحب ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. غلام شبیر اطاری عرض گزار ہوں میاں والی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میرے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور ساتھ میں کوئی روحانی علاج فرما دیں. دل میں سوراخ بچے کے اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہے نا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. میرے مولا فضل فرما دے. اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے. ابھی انشاءاللہ کریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد علی، والدہ کا نام بشیرہ بی بی. میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے اور فالجہ دوائی بہت کھا رہا اور لیکن آرام نہیں آ رہا. یہ سارا کرانا تھا کہ کوئی جلدی وغیرہ تو نہیں. میرا نام حذیفہ ہے، میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کرانا ہے. میرے بھائی کو کافی دنوں سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے. بھائی کا نام عبید رضا، والدہ کا نام نسیم اختر. جی استخارہ فرمائیے گا زاہد بھائی ان کا بھی. جی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، جب تک آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ سے وجل ہم آپ کو کچھ نیا دکھاتے ہیں نا، روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں روحانی علاج ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اسٹال لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں. ان روحانی علاج کی برکت سے جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان وظائف کی برکت سے، اسماء الحسنہ کی برکت سے، قرآنی آیات کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن کے مسائل حل ہوتے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جن کے دکھ درد غم رنج سب جو دور ہو جاتے ہیں، آئیے انہی کے کچھ تاثرات، یعنی المختصر یہ کہ روحانی علاج سے حاصل ہونے والے فوائد آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام محمد عرفان اطاری ہے. میرا تعلق جوراباد ضلع خوشاب سے ہے. آج سے کچھ عرصہ قبل میں معدے کے امراض سے مبتلا تھا. کافی علاج کروانے کے بعد اور میڈیسن استعمال کرنے کے بعد کچھ فائدہ نہ ہوا. پھر کسی نے مشورہ دیا، دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے بستے پر رابطہ کیا اور وہاں سے تعویذات عطاریہ لے کر استعمال کیے. الحمدللہ بالکل صحت یاب ہوں. شکریہ میرے علیہ سنت، شکریہ دعوت اسلامی. محمد ابراہیم اطاری. میری پوتی کے دل میں پیدائشی سوراخ تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے آپریشن ہوگا، تو میں نے دعوت اسلامی سے تعویذات عطاریہ لیے اور 12 دام کروائے اور 4 کاکڑے، اور الحمدللہ جل اب وہ بہت بہتر ہے
ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ حکیم شبیر اتاری، تحصیل رینا، ضلع جیلم۔ چند دن پہلے میری گھریلو بچی جو میرے کلائنٹ کی تھی وہ گم ہو گئی، میرا ذاتی کاروبار ہے تو وہ کلائنٹ کی گم ہو گئی۔ اب مجھے وہ مل نہیں رہی تھی، میں نے پھر روحانی علاج کے بستہ ذمہ دار جو ہمارا بستہ لگتا ہے مسجد عائشہ صدیقہ بونیا کرانڈا میں، وہاں کے ذمہ دار سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا کہ آپ قرآن پاک کی ایک مخصوص آیت انہوں نے بتائی تو وہاں آپ رکھ دیں۔ تو وہ ہم قرآن پاک ہم نے کھولا اور ہم نے ابھی اس کو رکھا ہی تھا، ہمیں وہ فوراً مل گئی۔ میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں دینا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ تھا عرب ممالک میں جانے کا، جو میرا پروسیس تھا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، کافی مشکلات تھی۔ الحمدللہ میں نے تعویذات اتاریہ استعمال کیے، وظائف پر عمل کیا، الحمدللہ میرا کام حیرت کن انداز میں ہوا۔ وظیفہ میں نے کیا تو میرے کام میں ایسی آسانی ہوئی کہ کسی قسم کی بھی کوئی مشکل نہیں تھی، جلد ہی میرا یہ کام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گیا۔ اور یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ میرا نام محمد کاشف ہے، میرے گھر میں مسئلہ مسائل تھے اور میں نے فیضانہ مدینہ سے کیا ہوں، ان سے تعویذ وغیرہ لی ہیں، میرا مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں گھریلو مسائل کسی کے حل ہو جائیں تو کتنا وہ خوش ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے۔ اب کسی کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر سے اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں، اگر اثرات ہوں اور وہ چلے جائیں تو الحمدللہ سمجھ ان کے گھر والوں کی خوشی پھر بڑی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائیں۔ یہ ہیں روحانی علاج کی برکتیں، یہ ہیں تعویذات اتاریہ کی برکتیں، جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کے مسائل حل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، اب دیکھیں نا، اس سے پہلے ایک اسلامی بھائی نے اپنے تاثرات دیے کہ بچے کے دل میں سوراخ تھا، ڈاکٹر نے آپریشن کا بول دیا تھا، لیکن الحمدللہ روحانی علاج کروایا، اللہ پاک کے کلام سے روحانی علاج ہوا اور تعویذات اتاریہ کی برکت سے آپریشن کی بھی نوبت نہیں آئی اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شافی الامراض ہے نا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ضرور آپ رابطہ کیجئے گا، جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کے، وہ بھی انشاءاللہ کریم حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بڑھیں گے زاہد بھائی استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی، اسلامی بہن کے حوالے سے ان کا استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان کے رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے، پرابلم آ جاتی ہے، رشتہ لگتا ہے پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طریقے کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے اسلامی بہن جو ہے رات کو سونے سے قبل جو ہے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ 90 دن تک یہ روزانہ پڑھیں، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک پرنٹ جو ہے بستوں سے مل بھی جاتا ہے، آپ یہ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو پڑھوانے کے حوالے سے روزانہ بلا ناغہ یہ پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اچھی جگہ رشتہ لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، مقدس نام بتایا تھا انہوں نے، اور یہ بیمار وغیرہ رہتے ہیں، کافی پریشانی کے حوالے سے فرما رہے تھے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ چلتے پھرتے اس کا ورد بھی کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو بیماری کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور مسائل بھی ڈسکس کیے تھے، تو اللہ نے چاہا تو تمام پریشانیوں سے اللہ نے چاہا تو انہیں راحت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک سلیمان بھائی تھے، یہ فرما رہے تھے کہ وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون 41 مرتبہ یہ روزانہ پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ جو بھی میری پریشانی مسائل ہیں یا حل ہو جائیں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پٹھوں وغیرہ میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے چلتے پھرتے جو ہے
یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتے رہیں، اور بستوں سے رابطہ بھی اپنا روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے یہ درد وغیرہ کے لیے ڈوری وغیرہ بھی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اپنے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں پینے کے لیے اور پہننے وغیرہ کے لیے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جلد شفا حاصل ہوگی۔ ایک اسلامی بھائی تھے اور ان کے حوالے سے ان کے بھائی نے استخارہ کروایا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹ کے حوالے سے یہ پریشان رہتے ہیں، پیٹ کی جو ہے مختلف بیماریوں میں آئے دن ان کے کچھ مسائل آ جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں جو ہے ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ دعا اب 7 دفعہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک اول آخر پڑھ کے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب اس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کسی کانچ کے گلاس میں پانی وغیرہ رکھ لیں اور اس پر پڑھ کے دم کر کے بھائی کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ جو بیماری ہے، جو بھی تکلیف وغیرہ ہے، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ جو دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہے، دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور کسی کانچ کے گلاس میں پانی وغیرہ لے لیں اور اس میں دم کر کے جو بھی مریض ہیں جن کی تکلیف بتائی ہے آپ نے ان کو پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ نظر بد کا اثر بھی ختم ہوگا، اللہ نے چاہا تو شفا بھی حاصل ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ میری نیت پتہ ہے کیا تھی آپ سے دوبارہ یہ دعا سننے کی؟ نیت میری یہ تھی کہ یہ ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو آپ نے جب یہ پڑھی نا دعا، میرے ذہن میں پھر یہی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ چلو برکت کی نیت سے ماشاءاللہ ایک بار پھر سن لیتے ہیں۔ بڑی کمال کی یہ دعا ہے ناظرین، یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر بھی دم کر دیا کریے، بچوں کے لیے نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے یہ دعا، بطور برکت کے لیے پڑھیں تو یہ دعا پڑھ کر بالخصوص جو والدین ہیں نا، یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں۔ اچھا جی، میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ فیصل بھائی، یہ ڈپریشن ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس دماغ پھٹ جائے گا، کوئی روحانی علاج پلیز ارشاد فرمائیے گا۔ شروع میں ہم نے اپنے سیگمنٹ میں روحانی علاج بتایا تھا، ایک تو یہ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو مصروف بھی رکھیں، نیک کاموں میں مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ سوچیں کم ہوں گی۔ اب ہم فارغ رہتے ہیں نا تو طرح طرح کی سوچیں بھی ذہن میں آتی ہیں، تو فارغ رہنے سے بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ جو ہے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم فضول سوچیں نہیں آئیں گی اور آپ ڈپریشن سے بھی باہر رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے میرا نماز میں من نہیں لگتا، نماز پڑھتے وقت دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیال آتے ہیں جس سے کئی بار نماز سے دھیان میرا پھر جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ اللہ پاک نیکیوں میں دل لگا دے۔ بہرحال آپ نیکیاں کرنے لگ جائے، نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے، عبادت میں دل لگ جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو یا خبیرو آپ یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ نیکیوں میں عبادت میں آپ کا دل لگے گا انشاءاللہ کریں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ سر جی میرا بیٹا سیڑھیوں سے گرا ہے اور دماغ میں خون جم گیا ہے اور ایک سائیڈ کے بتا رہے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ حصہ جو ہے نا وہ زخمی ہوا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور وظائف بھی بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ روزانہ بچے کے جس حصے پر چوٹ لگی ہے نا، جو حصہ متاثر ہوا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو آپ اس متاثرہ حصے پر آپ دم کریں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیت ہے ایک یہ۔ اچھا، اب آپ نے بتایا کہ دماغ میں خون جم گیا ہے، اب اس کا میں ایک عمل عرض کرنے لگا ہوں، آپ تھوڑا اس کو سمجھیے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ایک خاص ایک وظیفہ ہے، وظیفہ آپ نوٹ کریں پہلے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔
یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ نہ کرے کسی کے دماغ میں خون جم گیا ہو یا دماغی مریض بن گیا ہو، بعض اوقات دماغ کی جو نسیں ہوتی ہیں بلاک ہو جاتی ہیں، اچھا اسی طرح بعض اوقات خون جم جاتا ہے، دماغ کی شریانیں بعض اوقات کسی کی پھٹ جاتی ہیں، بڑا یہ آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن صبر اور صبر سے کام نہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اب بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے سیڑھیوں سے گرا ہے، دماغ میں خون جم گیا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اس کے سر پر دم کریں، صحیح، دور سے ہی چاہے تو دم کر دیں آپ، ایک یہ عمل ہوا۔ اسی طرح ایک اور عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات اس طرح کی مریض کی کیفیت ہوتی ہے کہ مریض ہوش میں نہیں آ رہا ہوتا ہے نا، مریض ہوش میں نہیں آ رہا، اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں ہے، یا اس طرح کا کوئی اگر مریض ہوش میں نہیں آ رہا ہو تو یہ دعا چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بڑی کمال کی اس کی فضیلت ہے۔ پہلے آپ دعا سنیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا آپ پڑھ لیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو کوئی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور پھر اس کے پاس یہ دعا پڑھ لے تو اگر مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوگا نا تو وہ مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا استخارے کے حوالے سے یہ میسیج ہے، ذیشان علی اتاری صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے، جاب کے لیے بہت سی جگہوں پر اپلائی کیا لیکن جاب نہیں لگ پا رہی، والدہ بھی بہت پریشان ہے جاب نہ لگنے کی وجہ سے۔ اچھا دعا کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ استخارے کا بھی کہا ہے، والدہ کا نام سیما بی بی ہے اور ان کا نام ذیشان ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام رابعہ ہے، والدہ کا نام رخسانہ ہے، ایک آنکھ کی نظر یہ بچپن سے کم ہے اور نہ آنکھ لگتی ہے اور علاج بھی کافی ہم نے کروایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، دعا کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ محمد عثمان صاحب ہیں، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، صحت ٹھیک نہیں رہتی، رحیم یار خان سے انہوں نے میسیج کیا۔ یہ وقاص بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، استخارہ کروانا ہے، نوکری نہیں مل پا رہی، ہر جگہ انہوں نے کوشش کر لی ہے، استخارہ بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، قرضہ اترنے کے بجائے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے ٹینشن کی وجہ سے، استخارہ کر دے، جو کام بھی کرتا ہوں ہمارے لیے وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو نام تو انہوں نے بتایا نہیں ہے، استخارہ نہیں ہو سکے گا، وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ میرا نام ایمان ہے، میری والدہ کا نام رفعت ہے، اچھا رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ سر میں نے ایک آپ سے استخارہ کروانا ہے، بہت بار ٹرائی کی لیکن کال نہیں لگ سکی اور میں اپنے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور رشتے کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تو پلیز استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ شعیب شکیل نامی والدہ کا نام انہوں نے کہا ہے کہ زرقہ نسیم ہے اور ان کے والد کا نام ہے محمد شکیل احمد، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج عبد الوہاب صاحب ہیں، والدہ کا نام ہے ساجدہ بی بی، ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے دونوں موڑوں میں تکلیف ہے، چلنا پھرنا بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا ہے، استخارہ بھی کریں، کوئی روحانی علاج۔ ملازمت ملنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ کسی بھی وقت ایسا ٹائم ہو کہ مکروہ وقت نہ چل رہا ہو، اس کے علاوہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر اسی جگہ آپ بیٹھ جائیے گا پڑھنے کے بعد، اور یا لطیف 182 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جاب کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھی جاب جو ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ ہمارے وہ ناظرین کے جو ابھی تک بے روزگار ہیں یا جو کوشش تو کرتے ہیں حصول روزگار کے لیے لیکن نوکری نہیں لگ پاتی، روزگار نہیں مل پاتا، تو آپ یہ عمل کریں، 2 نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد صرف یا لطیف 182 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سب اللہ کی رحمت سے روزگار لگ جائے گا۔ اور دعا بھی کریں، کوشش بھی جاری رکھیں کہ کوشش جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ بندہ جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ کوشش بھی کرتے رہیں، اور سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا روزگار کے لیے وہی نمازوں کی پابندی، نمازوں کی بھی پابندی ہو اور ان روحانی علاج پر بھی عمل ہو، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ والدین اگر حیات ہیں نا، آپ اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ آپ ہم ہر ایک سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سے دعا نہیں کرواتے، تو والدین سے بھی دعائیں کروایا کریں۔ تو یہ فون کر لیا کریں، اگر جیسے دور رہتے ہیں والدہ کو کہیں دعا کر دیں میرے لیے، اللہ پاک پریشانی دور فرما دے، میرا روزگار لگ جائے، دعا کروائیں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں تو قبول ہی قبول ہے، الحمدللہ، اللہ پاک رحم فرمائے۔ جی زاہد بھائی، استخاروں کے جوابات۔
اسلامی بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ ان کی جاب کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا استخارہ کر دے، تو استخارہ کیا گیا ہے اور ذیشان نام بتایا تھا. تو ان کے استخارے میں جو ہے وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ہمارے ابھی ماشاءاللہ ہمارے فضیل بھائی نے اس کے حوالے سے ان کو وظیفہ بھی بتایا کہ ملازمت ملنے کے حوالے سے اب اس عمل کو بھی کریں، انشاءاللہ الکریم بہتری ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد استخارے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اسلامی بہن کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، ان کی آنکھ کے حوالے سے پرابلم کا بتا رہے تھے. تو استخارہ کیا ہے، ان کا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. یا نورو 11 مرتبہ، یا نورو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ اپنے ہاتھوں کی پھوروں پہ پڑھ کے اپنے آنکھوں وغیرہ پہ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے ایک عثمان بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا، کہہ رہے تھے کہ بیمار رہتے ہیں نا، تو ان کے حوالے سے استخارہ کیا گیا ہے. تو استخارے میں جو ہے کسی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جلد ہی شفا حاصل ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، رشتے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ رشتے ان کے ہو نہیں پاتے. تو ان کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کیا گیا ہے شعیب بھائی کے، اور رشتے میں جو ہے رکاوٹ کے حوالے سے وقتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 143 مرتبہ کسی کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر یا اپنے بازو وغیرہ پہ باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اچھی جگہ رشتہ لگ جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جاب وغیرہ کے حوالے سے پریشان ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں جو ہے ان کا وقتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ یا باسطو یا رزاقو 700 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنے کا معمول بنائے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم ان کا روزگار اچھی جگہ لگ جائے گا. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، جو وظائف، جو دعائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. اچھا، یہاں ایک اور اہم بات میں عرض کرتا چلوں. دیکھیں، یہاں تو جنرلی سب کے لیے ہی وظائف بتائے جاتے ہیں. اسپیسیفک کسی کا کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی روحانی علاج بتائے جاتے ہیں. تو اگر وہی مسئلہ، وہی پرابلم، وہ پریشانی اگر آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ بھی ان بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام وظائف الحمدللہ مدنی پنصورہ میں سے ہی آپ کو بتائے جاتے ہیں. یہ کتاب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اپنے موبائل میں چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل میں کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً آپ اس کو طلب فرما سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور جن کی کالز یا میسیجز اگر شامل نہیں ہو سکے، ویسے کوشش تو دیکھیں ہوتی ہے کہ ہم سب کے ہی شامل کر لیں. جو رابطہ کرتا ہے، جو کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے دعاؤں کے پیغامات بھی آپ کے الحمدللہ ہم شامل کریں. تو بہرحال پھر بھی رہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ میسیجز، کالز رہ جاتی ہیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات تھے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، اللہ پاک انہیں بھی خوشیاں عطا فرما دے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں کو بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. جو قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما دے. یا اللہ پاک ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے غیب سی اسباب بنا دے. جو بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ICU میں ہیں، یا شافی الامراض، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریاں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنے مسائل بتائے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب
فرما